जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त बिजली की सूरत हाल है, जैसे कल भी हमने प्रोग्राम में बताया कि जो हम देख रहे हैं इस वक्त लोग बिजली से बेहाल हो चुके हैं। रमज़ान में तो रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन बिजली घरों में नहीं आ रही। तो क्या हुकूमत के नज़दीक कोई एजेंडा नहीं है या ये इतना बड़ा अहम इशू नहीं है कि इसको जल्द से जल्द इस इशू को हल होना चाहिए? इसी पर हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सीनियर रहनुमा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन के भी आपके साथ तशरीफ रखते हैं। हाजी अदील साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ANP के, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। फारूक अमजद मीर साहब हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन करेंगे, सबको हम डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हाजी साहब, अगर ये आज आप पेशावर आपकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है बिजली के हवाले से, आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, तो आप ये भी कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा पंजाब जो है हिस्सा ले गया बिजली का, क्या वाकई ये सच है? पंजाब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम इत्तेहादी हैं लेकिन जो हमारी शिकायत होंगी वो तो हमने तो कभी इस इत्तेहाद में कुछ चीज़ों पे हमारा इत्तेहाद है। अब ड्यूल नेशनलिटी पे हमारा इख्तलाफ था, NRO पे हमारा इख्तलाफ था, बड़ी मेहरबानी की हुकूमत ने फिर उसको नहीं किया। तो ये इत्तेहाद से मुराद ये सियासी पार्टियों के इत्तेहाद से मुराद नहीं है कि हम 100% उनकी हाँ में हामिल उनमें शामिल हो जाए। मुस्लिम लीग से जब हमारा इत्तेहाद था 9 साल आज, कई चीज़ों पे इख्तलाफ था, काला बाग पे इख्तलाफ था। तो बिजली पे सर क्या होगा? बिजली का बताएं। आपने कहा कि सवाल ये है कि बिजली तो हमें मानना पड़ेगा कि मिसमैनेजमेंट पे है, गवर्नर्स का फकदान है, लेकिन ये देखें कि पिछले 8-10 सालों में इस हुकूमत के आने से पहले क्या 1 मेगावाट बिजली पैदा की गई है? कहीं कोशिश भी नहीं की गई। और पिछले 20-25 सालों से हमारी सुई जो है वो काला बाग डैम के गिर्द गिरती रही है। काला बाग डैम बनेगा तो बाकी प्रोजेक्ट बनेंगे, काला बाग नहीं बना तो ये गलतियों को तस्लीम करें। 4 साल में फिर क्या किया गया? 4.5 में 25 साल की गलतियों की बात करूं, जिसमें मियाँ साहब की हुकूमत थी, मुशर्रफ की हुकूमत थी, ज़िया उल हक की हुकूमत थी, बेनज़ीर साहबा की भी हुकूमत थी। मैं तो ये पहले ही कह लिया कि अच्छी गवर्नर्स नहीं, इस मामले में इनके वजीर नाकाम है जो भी आए। अब हमारा मसला क्या है? तो सर अगर वजीर नाकाम है, आप इनके इत्तेहादी हैं, हर अच्छे बुरे काम में आप इनका साथ देते हैं, मशवरा भी देते हैं, तो आप मशवरा नहीं दे सकते? हम मशवरा देते हैं, हमारे मशवराबाज माने जाते हैं, NFC में हमारे मशवरे माने गए, ठीक है। 18 अमेंडमेंट, 19 अमेंडमेंट, उसके बाद 20th अमेंडमेंट में 19 में तो खैर हमारा मशवरा नहीं था, लेकिन बाकी अमेंडमेंट्स में हमारे मशवरे माने गए हैं। लेकिन बिजली के मामले पे मैं अर्ज करता हूँ, बिजली के मामले में हमारा नेट आइडियल प्रॉफिट का मसला था, जुज़ी तौर पे इस हुकूमत ने हल किया, जो कि 9 साल में मियाँ साहब की हुकूमत ने हल नहीं किया। उससे पहले मियाँ साहब ने एक मसला हल किया कि जो कि 1991 से लेके पाकिस्तान बनने से लेके और पाकिस्तान बनने के बाद जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उसके बनने से पहले 1991 तक हमें नेट आइडियल प्रॉफिट नहीं मिलता था, जो 1973 के आइन में है। लेकिन मियाँ साहब ने जुज़ी तौर पे उन्होंने भी माना, और 6 अरब जो आज, उस वक्त 20 रुपए डॉलर था और अब $96, अभी 6 अरब मिल रहा है हमें। तो कुछ मसले माने जाते हैं, कुछ मसले नहीं माने जाते। देखिए अब जो मसला है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, अब सबसे बड़ा मसला है, देखिए अब सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो बिजली की कंजम्पशन ज्यादा है। अब आप देखें 2-2.5 करोड़ 25 करोड़ के करीब इस वक्त तो मोबाइल टेलीफोन है, आपके पास भी 2 है, और उसको चार्ज किया जाता है। खाली चार्जिंग नहीं है, ये इंटरनेट है, बिजली नहीं लेता। मैं नहीं, आप फहमी है, इसमें जो इंटरनेट है वो इस दूसरे के मुकाबले में जो ऑर्डिनरी है, ये सुबह आप चार्ज करें शाम को खत्म हो चुका होता है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर इसके अंदर वर्क कर रहा होता है। अब 25 अगर थोड़ी बिजली भी लेता है तो 25 करोड़ आपके पास मोबाइल फोन और मोबाइल इंटरनेट है। फिर ये बताइए कि किस घर में पंखा नहीं है? आजकल विलेजेस में आप जाइए, फ्रिज जरूर पड़े, बिल्कुल हर जगह है ना, लेकिन जो कौमें होती है ना सर, वो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, वो अगले लाहे अमल इख्तियार करती हैं। वो ये नहीं होता कि एंड टाइम पे हमारे सर पे पड़ी तो फिर हम सोचेंगे कि हमने करना क्या। गुज़श्ता 30 साल से ये अशर है, ये लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने कहा हमने क्यों शोर मचाया, हमारी बड़ी जायज बात है। आप कहते हैं अब तो लाहौर हाई कोर्ट भी हमें ऑर्डर देने लगी है, क्योंकि फेडरेशन नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट मेरे ख्याल में डिफेक्टो सुप्रीम कोर्ट बन गई है, कि वो ऑर्डर देती है कि जी प्रोपोर्शनली तो इसको तकसीम किया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्यों? क्या मैंने गंदम कभी मांगी है कि आपके यहाँ गंदम बहती है, 2 रुपए की आप रोटी देते हैं और मुझे गंदम आप नहीं देते हैं कि मेरे कारखाने चले?
میری بجلی میرے پانی اور میرے گیس پہ آپ کا کنٹرول ہے اور یہ 1 یونٹ سے شروع ہوا ہے. اور آج ایک صاحب مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, ادب سے میں کہوں گا, خفنو ابھی میں نے آتے ہوئے سنا جی یہ 500 ارب روپے انہوں نے ہمارا دینا ہے. کہاں دینا ہے ہم نے 500 ارب آپ کا؟ چلیں یہ اب صوبوں کی لڑائی ہوگی. سمسام بخاری صاحب سے ذرا میں پوچھ لوں نا, لڑائی نہیں ہے, ہمارا حقوق ہے. پنجاب سے بھی 66% کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اور میری 2900 میگا واٹ میری ضرورت ہے, میں 5000 میگا واٹ بیچتا ہوں. سر سب سے زیادہ چوری بجلی جو ہے نا آپ کے صوبے میں بھی ہوتی ہے, تو وہاں میں پہ کہتا ہوں لوگ بل بھی پے نہیں کرتے, وہ بل بھی وہاں پہ بھی میں نہیں پے اپنے صوبے کرتے. کے لوگوں کو کہوں بالکل وہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہے, ہم نے اس کو چیلنج کیا چلیں ہے. آپ لیکن اس کو اگر میرا مان نہیں پاس چلے تو میرے صوبوں کے اس وقت 300 ارب روپے وفاق کے ذمہ, وفاق میں وابڈہ کے دینے ذمہ. بخاری صاحب اب صوبے لڑیں گے, اب سنیں, صوبے لڑیں گے. سر میری مجھے بات جو سنیں, سمجھ آ آپ رہی بات ہے کرتے پھر آپ دیکھیں یہ بڑا غلط بات ہے. آپ ایک بات کرتی ہیں اور بات کا جواب سننے سر کے وہ لیے اتنی دیر سے آپ بات کریں, میرے باقی کیسے بھی کرنا ہے. ایک بات کریں پھر آپ درمیان میں ایک چٹکی لے لیتی ہیں, غلط بات ہے. مجھے بھی, میں بھی چٹکی لوں گا. میں یہ کہتا ہوں میرے 300 ارب ہے, میرے 300 ارب مجھے نہیں مل رہے نیٹ آئیڈل پروفٹ کے. وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں اپنی ساری عوام سے کہوں گا بجلی کے بل نہ دیں, بالکل نہ دے. بخاری صاحب وہ 300 ارب وفاق اگر نہیں دے گا تو یہ اپنی وفاق عوام نہیں سے دے گا, وابڈہ دے گا. چلے وابڈہ دے گا, وابڈہ کی ذمہ ہے, ٹھیک ہے, وہ وابڈہ کی ذمہ, وہ نہیں, میں آپ کا پوائنٹ نہیں بڑھا رہی. استعمال ہو رہی ہے دوسرے صوبوں میں, تو وہ نہیں دیں گے تو یہ اپنے صوبے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بل نہ ادا کریں. سول نافرمانی کی پھر ابتدا پھر حکومت ہی اس کا مطلب ہے خود سے کریں. آسمہ, میں حاجی صاحب نے کافی باتیں کی ہیں. پہلے آپ کا انٹرو جو آیا ہے, میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, اور حاجی صاحب نے جو فرمایا ہے بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, بہت ساروں سے نہیں کرتا. ہمارا کولیشن ہے مگر ایک اتحاد کی بات ہے. مگر میں بریفلی آپ مجھے ذرا بات کر لینے دیجیے گا تاکہ سمجھا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بجلی کا معاملہ ہے تو میں تو اس کو قبول کرتا ہوں, یہ ہماری تو نااہلی. اور لیکن ایک بات حاجی صاحب نے صحیح فرمائی کہ یہ بجلی کو پچھلے جب سے بی بی کا آخری دور گیا ہے اس کے بعد سنگل میگا واٹ تک ایڈ نہیں کیا گیا. کسی حکومت نے بھی اس کو دھیان کر نہیں. میری ذرا بات اب سن لیں نا, میں ٹائم دیکھیں نا کتنا ہے, تو میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں لوں گا. اتنی بات میں آدھی بات کر جاتا جو میں آپ کو کر رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ اس پہ تو 100% بہتر حالات ہونے چاہیے تھے. اس میں کمی رہی ہے ہماری طرف سے, کوتاہی رہی ہے, اور ہمیں جس طرح یہ معاملہ دیکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دیکھ سکے. میں امید کروں گا حاجی صاحب اس بات پہ ناراض نہ ہوں. میں ان کی ذاتی رائے ہے, میں نے تسلی سے سنی ہے. میری ذاتی رائے ہے جو میری پارٹی کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی نے آتے ہی کہا جی کالا باغ پہ ان کے اور طرح کی سوچ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا تو جس طرح واہ ویلا کیا جا رہا ہے نقصان کا, شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. مگر نہ تو وہ ضیاء الحق نے بنایا, نہ مشرف نے بنایا, نہ میاں صاحب نے بنایا, نہ ہم نے بنایا. تو اس کو چھوڑے, وہ ایک ڈیڈ ہو. ایک غلطی کی گئی کہ کالا باغ کا مسئلہ سلجھتا رہتا, بننا تھا نہیں بننا تھا, جو بھی ہونا تھا. فیڈریشن وفاق بہرحال کالا باغ سے قیمتی ہے, وفاق کو بچانا زیادہ ضروری ہے کالا باغ بنانے سے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ہم لوگ اسی پہ ہمارا فوکس رہا. یہ ٹھیک ہے حاجی صاحب کی بات کہ ہم کوئی اور نہ کریں. ابھی آ کے یہ بھاشا ڈیم ہم نے شروع کیا ہے خدا کے فضل سے, مگر اس کے ثمرات کب آئیں گے وہ آتے ہوئے بہت دیر لگے گی. تھر کول کے بارے میں ابھی یہ اشتہار بھی دیکھ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کے, ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب بھی بڑے بڑے اس میں دعوے فرما رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو, مگر مجھے اتنی جلدی مجھے اتنی جلدی بجلی کی سب چوری 25% چوری, میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی. بس میں آپ مجھے ٹائم دے, میں زیادہ ٹائم ہی نہیں لوں گا. بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ پروڈکشن بھی کم ہے, جنریشن بھی کم ہے, اور مس مینجمنٹ بہت ہے. جو وابڈہ امپلائیز کا کوٹا ہے آپ تصور نہیں کر سکتی کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ابھی آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسیز سے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا, اور وابڈہ امپلائیز کا یہ کوٹا ہے یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ سبسیڈائز ریٹ دے دیں. انہوں نے 20 30 لوگوں کو بل دیا ہوا. باقی رہی چوری کی بات, پنجاب میں انڈسٹریز ٹکا کے چوری کرتا ہے, فاٹا میں ٹکا کے چوری ہوتی ہے, رورل سندھ میں ٹکا کے چوری ہوتی ہے, بلوچستان میں ٹکا کے چوری ہوتی ہے. کوئی پاک نہیں اس میں, نہ خیبر پختونخوا, نہ پنجاب, نہ سرحد, آپ اس چیز پہ اگری کریں گے کہ 89% جو بلز کی ادائیگی ہے وہ پنجاب سے ہوتی ہے. چلے 11% جب وہ وہاں پہ اگر نہیں ہوگا باقی صوبوں کی اور ہم باقی اداروں کی بات کریں. لیکن میں آپ کے پروگرام میں بندے لا سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کے کہنے پہ جو سو کالڈ سٹنگ کیبنٹ میں ہم بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا, اور ان کے پاس جا کے وابڈا کے لوگوں نے باقاعدہ سودے کیے
کہ اتنے پیسے دو گے تو اس کا مطلب تو بجلی بجلی نہیں ہوگی باسی صاحب، تو پھر لوگ جا کے سودے ہی کریں لوگ گے. جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لوگ غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت گڑبڑ ہوئی ہے جو میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کی ہے، اور آج حاجی صاحب نے بھی صوبائیت کی بات کی ہے. ملک متحمل نہیں ہو سکتا صوبوں سے نکلے. میں بھی تو مان رہا ہوں میں ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا، پاکستان کو سوچیں، مگر یہ اگر ٹریگر میاں صاحب نہ کرتے تو شاید آج بھی یہ بات یہ نہ کر رہے ہوتے. باسی صاحب آپ کو لگ رہا ہے یہ بجلی جو ہے اب صوبائیت کی جانب جا رہی ہے؟ وہ پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کپاس اور گندم پہ ہم نے کبھی حق نہیں مانگا، بجلی پہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی صوبوں کا. تو یہ اب صوبائیت کی جانب، جو صوبائیت کی جانب ہوا جا رہی ہے، پیدا کرتے ہیں بجلی ہم سے. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ صوبوں کا مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. صوبائیت کی بات میاں شہباز نے کبھی نہیں کی، چونکہ چیف منسٹر ہیں وہ اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں. اور آپ کسی طریقے سے بھی دیکھ لیں، آج جو لوڈ شیڈنگ کا بوجھ ہے وہ پنجاب ہی برداشت کر رہا ہے. آپ اس کا انڈیپینڈنٹ ایک انالیسس کرا لیں. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا مسئلہ کیپیسٹی کا مسئلہ بھی ہے کہ نئی کیپیسٹی نہیں لگی. بجلی کا مسئلہ چوری کا بھی ہے، انیفیشنسی کا بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، بٹ یہ چھوٹے ایشوز ہیں. بجلی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی کنزیوم کرتے ہیں، کنزیومر اس کی پوری قیمت ادا نہیں کرتا. بالکل. پچھلے سال 419 ارب روپے بجلی کی سبسڈی دی گئی. اس کا موازنہ آپ کریں، پوری وفاقی حکومت پچھلے سال 240 ارب روپے پہ، اگر آپ ڈیفنس نکال دیں، پورے اخراجات 240 ارب تھے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے گھر میں 10 اے سی لگانے ہیں تو مجھے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. آج کوئی دنیا میں سستی بجلی نہیں ملتی. جب تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو بجلی کی قیمت اوپر جائے گی. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ بجلی ہے نہیں، یہاں پہ تیل کی کمپنیز کو ادائیگی نہیں کی گئی. میں یہی کروں گا، بجلی موجود ہے. بالکل بجلی ملک کے اندر بجلی موجود ہے، صرف ادائیگیاں نہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو تیل خرید کر بجلی بنا سکیں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس غریب آدمی کے لیے آپ ایک تھریش ہولڈ مقرر کر دیں کہ ہم نے 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ. 1/3 بجلی اس ملک کے اندر وہ بجلی ہے جو ہائیڈل پاور سے آتی ہے، اور ہائیڈل پاور پاکستان کے عوام کے پیسے سے ہی بنا تھا، کسی صوبے کے پیسے سے نہیں بنا تھا، اور اس کی ادائیگی ہم نے کر دی ہے. اب وہ بجلی جو ہے وہ 1 روپے فی یونٹ کے حساب سے آپ کو ملتی ہے. اس سے آپ پاکستان کے غریب عوام کو بجلی دے سکتے ہیں. لیکن جو لوگ کنزمپشن کی طرف ہیں، جنہوں نے گھر میں اے سی زیادہ لگائے ہیں، ٹی وی لگائے ہیں، ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور میں پھر یہ کہوں گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا. سر وہ روزانہ بڑھتا رہے گا. یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. بہت زیادہ یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، یہ ڈیٹ ہے. یہ جو آپ کے آج ملک کا ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس میں بڑا حصہ اس کا بھی ہے. 419 ارب آپ نے پچھلے سال ایڈ کیا ہے، اس سال کم و بیش اتنا ہی ہوگا. میں ایک بات اور بھی کر دوں، آج ہم بجلی کو رو رہے ہیں، کل یہ ملک پانی کو روئے گا. بجلی کے بغیر آپ کا گزارا چل جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو کے. جب فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، پھر پختونخوا بھی روئے گا، پنجاب بھی روئے گا، بلوچستان بھی روئے گا، اور سندھ بھی روئے گا. بیٹھ کر کوئی پلاننگ تو کریں. ہم یہیں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.